صحافتی تنظیموں کی ایک بات بڑی مزیدار ہے کہ جب ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ پوری صحافی کمیونٹی جو ہے یہ میدان میں اتر آتی ہے ایک دوسرے کا دفاع کرنے کے لیے، جو کہ بڑی ایک بہترین بات ہے۔ ان کا آپس میں بظاہر جتنا بھی اختلاف رائے ہو، لیکن کسی ایک کو کچھ ہوتا ہے تو ہر کوئی میدان میں کودتا ہے اس کے دفاع کے لیے۔ پہلے گزشتہ کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک عورت کی ماہواری کی باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے ٹی وی پہ آن اسکرین، کیمراز کے آگے 1.5 گھنٹے کے 1 گھنٹے کے اس پہ ٹاک شوز رکھے جاتے ہیں۔ جی ماہواری کب شروع ہوئی، اس کے سابقہ شوہر کو بلا کے اس سے پوچھا جاتا ہے ماہواری کب شروع ہوئی، کب ختم ہوئی، آپ کے پاس سے جب گئی تو ماہواری ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ جی ماں باپ کی پرسنل ٹائمنگز کی پرسنل مومنٹس کی ویڈیو جو ہے وہ بیٹیوں کو بھیجی جاتی ہیں، یہ بھی آن ریکارڈ ہے، سب ٹھیک ہے۔ لوگوں کے بچوں کو پیٹا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کے سامنے بچوں کو ننگا کیا جاتا ہے، بچوں کے سامنے باپوں کو ننگا کیا جاتا ہے، سب ٹھیک ہے، سب چل رہا ہے۔ یہ چیزیں ٹی وی پہ ڈسکس ہوتی ہیں عورتوں کی۔ ابھی کل ہی کی ایک بات کرتے ہیں، 1.5 گھنٹہ 35 منٹ خبر نامہ یا ٹاک شوز کا ٹاپک جو رہا کہ جی کسائی نے کہہ دیا تھا کہ جادو کرتی تھیں، اور اتنی دیر ایک عورت کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اتنی دیر ٹاک شوز ہوتے ہیں۔ اور گزشتہ 3 سال جو سب کچھ برپا رہا، اس کے بعد اچانک سے ایک دنیا میں کہیں ایک کوئی شہری جو ہے وہ ایک کیمرہ اٹھائے 35 سیکنڈ کی یا 36 سیکنڈ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، جس میں وہ شاہزیب خانزادہ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم نے جو خان کے خلاف، عمران خان کے خلاف ضلالت پھیلانے کی کوشش کی تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے سوال کیا اور اس نے وہ 35 سیکنڈ کی ویڈیو لگا دی۔ تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک لاہور کے صحافی ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں جی کہ اختلاف رائے ہونا چاہیے لیکن ایسے ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک اور صحافی ہیں جو کہ ایک بڑے نامور صحافی کے بڑے اچھے دوست رہے، اور ان کے ساتھ ہوئی بھی تکلیف ساری انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے انہی کو وہ کہانی، وہ ساری بات بتائی تھی۔ تو وہ انہوں نے لکھا سٹ یا سٹ رانگ، بھئی کیوں اسٹے اسٹرانگ؟ کیا اسٹے اسٹرانگ؟ آپ لوگوں کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا وہ جو بندہ جو کیمرہ پکڑے سوال کر رہا ہے اس شخص سے کہ تم 3 سال عمران خان کے خلاف غلاظت بکتے رہے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کیا اس کو پوسٹ آفس سے خط لکھتا؟ کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ نکارہ خدا بچ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو آج اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ جی ہراسمنٹ ہو گئی، ہراسمنٹ اور سٹا یا سٹرانگ، غیرت نہیں آ رہی آپ لوگوں کو یہ لکھتے ہوئے اسٹے اسٹرانگ؟ کیا اسٹے اسٹرانگ؟ پچھلے 3 سالوں سے اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا اور آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے اسٹے اسٹرانگ؟ شرم آنی چاہیے ہر کوئی جو اس انسان کو پکڑ کے لکھ رہا ہے۔ کیا لوگ پوسٹ آفس سے اس کو خط لکھتے، ای میلز کرتے اس کو کہ تمہیں شرم آنی چاہیے؟ یہی چیز بولی جاتی ہے، اسی بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جب آپ پردے کی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے ٹاک شوز کر کے کسی کی کرداشت کشی کرتے ہیں، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پہ بات کرتے ہیں، کسی جماعت کی عورتوں پہ بات کرتے ہیں، تو ٹی وی کی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے یہ تماشے کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ عام انسان کی زندگی میں اترتے ہیں، جب آپ عام زمین پہ اترتے ہیں، تو آپ کا واسطہ عام انسانوں سے پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگ آپ کو پلٹ کر پوچھیں گے، آپ سے سوال کریں گے، آپ سے بدتمیزی کریں گے۔ اسی کو نکارہ خدا کہا جاتا ہے۔ ٹی وی کی اسکرین کے پیچھے بچ کے لوگوں کے کرداروں پہ کیچڑ اچھالنا، یا جان بوجھ کے گندگی پھیلانا، یا مالکوں کے کہنے پہ، آقاؤں کے کہنے پہ پیسے لے کے اس طرح کے تماشے کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کا واسطہ عام انسان سے پڑتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کی رائے کیا ہے، اور یہ عام آدمی کی رائے ہے۔ آج جتنے لوگوں کو بہت ہراسمنٹ اور بہت زیادہ یہ یاد آ رہا ہے نا کہ جی بہت زیادتی ہوگی، غلط ہو گیا، اختلاف رائے الگ ہوتا ہے، اسی کو اختلاف رائے کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ کریں تو اختلاف رائے، آپ لوگ کریں تو بات چیت، آپ لوگ کریں تو صحافت، اور عام انسان کر دے تو اٹیک، ہراسمنٹ۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ عجیب، منافقت تیرا ہی آسرا ہے۔